آج 7 ستمبر 2025 اتوار کا دن ہے۔ صباح الخیر، صباح النور۔ میں نے حضرت کو صبح بخیر کہا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے 6 بجنے میں 1 منٹ رہ گیا ہے جو گھڑی مجھے بتا رہی ہے۔ میں نے حضرت سے پوچھا ہے کہ حضرت ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس وقت میں شیڈ ہاسپٹل جا رہا ہوں اپنے ڈائلیسس، عربی میں جس کو غسیل کلیہ کہتے ہیں، یعنی گردے کی صفائی کے لیے۔ پوری دنیا میں حضرت سے جو محبت کرنے والے ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت میں ان کی آل سے بڑی محبت رکھتے ہیں، تو ان کو آج یہ پتہ چلے گا اللہ کے ولی اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد کہ اس کا کیا مشن ہونا چاہیے۔ جس کے نمک کی قسم حضرت کی تحریر کا سلسلہ ڈائلیسس کے وقت بھی جاری رہتا ہے۔ کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ لوگوں کا بھی ایک سلسلہ رہتا ہے ملاقات کا، اور وہ اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر ہے حضرت، تو یہاں پر بھی اس بستر پر بھی چاہنے والے اور بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے لوگ یہاں پر چلے آتے ہیں۔ ہمارا نبی نمکی حسن والا ہمارا یہ ہے اصل غوث پاک کا مشن۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور نہ سمجھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان اتنی دراز کی اور یہاں تک کہا کہ بابے تو کوئی شے نہیں ہوتے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس ہاسپٹل کے جو بانی ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں استاذ، تو انہوں نے میرے ڈائلیسس اور میرے تمام ٹیسٹ، میڈیسن، ساری خدمتیں جو انہوں نے کی اور لوگوں کی کر رہے ہیں، میں دل سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو انعام اور ان کو جزا اور ان کو صلہ رب کریم بہترین عطا فرمائے گا۔ تو میں پاکستان میں شہر کراچی میں جو لوگ خدا نہ خواستہ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو ان کو میں کہوں گا کہ آپ شیڈ ہاسپٹل آئیں، یہاں پر لوگوں کے لیے، ان کے علاج کے لیے تمام انتظامات بہت بہتر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آج 7 ستمبر 2025 اتوار کا دن ہے، اور آج اسلامی تاریخ 13 ربیع الاول ہے۔ میں اس وقت قبلہ قطب شام فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ کے ساتھ ہوں۔ رات گئے تک 1500واں جو میلاد شریف کی محفلوں کا سلسلہ تھا، اور قبلہ فضیلت الشیخ نے بہت سی محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت بھی فرمائی، اور وہاں پر اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ حضرت کی بارگاہ میں ایسے ہی راستے میں جا رہے ہیں تو کچھ سوالات کے سلسلے اور ایک عالمی روحانی نورانی شخصیت، ان سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم سیدنا؟ الحمد للہ رب العالمین۔ صباح الخیر۔ صباح النور۔ میں نے حضرت کو صبح بخیر کہا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے 6 بجنے میں 1 منٹ رہ گیا ہے جو گھڑی مجھے بتا رہی ہے۔ سیدی الآن نحن أين نذهب؟ نتوجه بعون الله تعالى إلى مشفى اللہ شيد لأقوم بغسل الكلية۔ میں نے حضرت سے پوچھا ہے کہ حضرت ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس وقت میں شیڈ ہاسپٹل جا رہا ہوں اپنے ڈائلیسس، عربی میں جس کو غسیل کلیہ کہتے ہیں، یعنی گردے کی صفائی کے لیے، ڈائلیسس کے لیے میں جا رہا ہوں۔ سیدی من متى وانتم یعنی تصاب بهذا المرض الغسیل الکلیہ، اللہ یشفیک و یعافیک؟ حوالي 5 سنوات۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا حضرت آپ کو ڈائلیسس کراتے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کہ تقریباً
5 سال سے میں ڈائلیسس پر ہوں. اللہ پاک حضرت کو صحت سلامتی شفا اور عافیت عطا فرمائے, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, اور حضرت کا سایہ نہ صرف وطن عزیز پاکستان پر بلکہ تمام عالم اسلام پر اسی طرح سے دراز فرمائے. سیدی کم مرہ بالاسبوع انتم تساوي غسيل الكلية؟ حسب نتائج التحاليل نعم. في العادة مرتين، لكن عندما تكون التحاليل نعم سيدي سيئة أغسل 3 مرات. میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہفتے میں آپ کی ڈائلیسس کتنی مرتبہ ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری رپورٹس پر منحصر ہے. اگر رپورٹس بہتر ہوتی ہیں تو ہفتے میں 2 مرتبہ، ورنہ ہفتے میں 3 مرتبہ. اور میں اپنے تمام ناظرین اور حاضرین اور سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو حضرت سے محبت کرنے والے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ حضرت اس وقت تقریباً شہر کراچی میں حضرت کو کوئی 17 سے 18 دن ہو چکے ہیں، اور ان دنوں میں ہفتے میں حضرت کی 3 ڈائلیسس ہوئی ہیں، ایک اتوار کو، پھر منگل اور جمعرات. حالیاً سیدی بعد ما اتيتم الى باکستان فكل اسبوع انتم ساويتم يعني 3 مرات. نعم. يعني ما هو السبب 3 مرات في باكستان؟ السبب أن حالتي الصحية كانت في الشام سيئة. نعم سيدي. وقبل أن أسافر قرر الأطباء أن أقوم ب3 غسلات. میں نے حضرت سے یہ عرض کی کہ حضرت پاکستان میں ابھی آپ کی جو ہے جب سے آپ تشریف لائیں تو یہاں پر تو 3 مرتبہ ہفتے میں آپ کی ڈائلیسس ہوئی ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب میں دمشق سے آ رہا تھا تو لاسٹ جو میرے چیک اپ کیے ڈاکٹرز نے ملک شام میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کنڈیشن صحیح نہیں ہے، لہٰذا آپ کو 2 نہیں بلکہ ہفتے میں 3 ڈائلیسس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اللہ یشفیک و یعافیکم سیدی. آمین یا رب. پوری دنیا میں حضرت سے جو محبت کرنے والے ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت میں ان کی آل سے بڑی محبت رکھتے ہیں، تو ان کو آج یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے ولی اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد کہ اس کا کیا مشن ہونا چاہیے. جو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی اپنی گزاری جس کام میں، وہ یہی تھے کہ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا. اور آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے اتنا پڑھا کہ میں قطب بن گیا. تو آج ہم انہی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی آل کے ساتھ ہیں، اور آج کی اس ڈاکومنٹری میں آج حضرت کے تمام احباب کو، چاہنے والوں کو یہ پیش کیا جائے گا کہ حضرت اپنی یہ ڈائلیسس اور اس میں جو وقت صرف ہوتا ہے، تو ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ڈائلیسس کے اس پورے معاملے میں حضرت کی جو ہے وہ کیا کیا اور دیگر مومنٹس رہتی ہیں، تو وہ آج کے اس ولاگ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور اس وقت ہم شیڈ ہاسپٹل میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہاں کا عملہ بہت زیادہ حضرت کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے. اور بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا اس شیڈ فاؤنڈیشن کے جو بانی روح رواں ہیں محترم حاجی مناف صاحب، وہ حضرت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور حضرت کے سارے ڈائلیسس جو ہیں وہ اسی شیڈ فاؤنڈیشن شیڈ ہاسپٹل جو کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں ہے. حضرت کی تحریر کا سلسلہ ڈائلیسس کے وقت بھی جاری رہتا ہے، اور اسی اثنا میں حضرت کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ حضرت کی جانب کھینچا چلا آتا ہے. اور یہ ہر دفعہ ڈائلیسس میں یہ سلسلے رہتے ہیں. ابھی حضرت نے 10 اس کے بعد اپنی تصانیف کا سلسلہ جاری ہے. اسی اثنا میں لوگوں کا بھی ایک سلسلہ رہتا ہے ملاقات کا، اور وہ اپنے بچوں کو، پہلے خانہ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر ہیں حضرت، تو یہاں پر بھی
اس بستر پر بھی چاہنے والے اور بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے لوگ یہاں پر چلے آتے ہیں. جو بھی مسائل ان کے درپیش ہوتے ہیں اس کا حل اور اس کے لیے کوئی دعا کوئی وظیفہ وہ بھی سلسلہ اسی ڈائلیسس کے دوران جاری رہتا ہے. سیدی هذا شاب اسمه محمد حنين سيدي ويقول عندي مشكلة بشان كسب المال والرزق ومن زمان أنا أحاول فحتى الآن ما فزت لم أفوز بعد. میں نے اپنے بھائی کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا. ان کے کچھ معاملات ہیں وہ میں نے حضرت سے ذکر کیے ابھی. تو انہوں نے جو مسئلہ لکھا ہوا ہے حضرت اس کا روحانی جو جواب ہے وہ بھی تحریر فرما رہے ہیں اور ایک طرف ایک ہاتھ سے وہ ڈائلیسس کا بھی سلسلہ حضرت کا جاری ہے. اللہ کے ولی بستر مرض پر بھی ہوں تب بھی اللہ کے بندوں کو فیض پہنچاتے ہیں. بزرگوں کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے. ابھی ہمارے ایک بھائی نے حضرت سے یہ سوال پوچھا ہے کہ روزگار کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے اور کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر روزگار اور نوکری کے معاملات نہیں بنے تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو حضرت کے سامنے میں نے یہ مسئلہ چونکہ اردو میں لکھا ہے تو میں نے وہ حضرت کو عربی میں بتایا تو حضرت نے اس کا جواب پورا عربی میں تحریر کر دیا ہے. لیکن بھائی کو عربی زبان نہیں آتی تو اب میں حضرت سے پوچھوں گا کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے. نام سے دیا. أولا يحافظ على صلاة الفرض والسنة. حضرت فرما رہے ہیں آپ کے لیے بھائی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے فرض اور سنت نمازیں جو ہیں فرضوں کی اور سنتوں کی آپ پابندی کریں گے. اثنين يقرأ سورة الواقعة كل ليلة. اور روزانہ رات میں آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے. ثلاثة بعد سنة الفجر وقبل أن يصلي الفرض يقرأ 100 مرة. اور نماز فجر میں سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. رابعا بعد صلاة فرض الفجر اور نماز فجر کی فرض پڑھنے کے بعد 3 مرات 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے اللهم اهدني من عندك اللہم اہدنی من عندک وأفض علي من فضلك وافض علی من فضلک وانشر علي من رحمتك وانشر علی من رحمتک وأنزل علي من بركاتك. وانزل علی من برکاتک. خامسا پانچویں بات بعد صلاة الجمعة جمعے کی نماز کے بعد 4 مرات 4 مرتبہ آپ پڑھیں گے اللهم يا غني يا حميد اللہم یا غنی یا حمید يا مبدئ يا معيد یا مبدی یا معید يا رحيم يا ودود یا رحیم یا ودود أغنني بحلالك عن حرامك اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتك عن معصيتك وبطاعتک عن معصیتک وبفضلك عمن سواك. وبفضلک عن من سواک. 4 مرات 4 مرتبہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. تو اس طرح سے جو سینکڑوں لوگ ہیں وہ ڈائلیسس کے دوران بھی یہاں پر آتے ہیں اور حضرت سے وظائف تعویذ روحانی اوراد اور یہ تمام سلسلے بھی اسی ڈائلیسس کے دوران جاری رہتا ہے. آپ کی 70 سال سے عمر جو ہے وہ تجاوز کر گئی اور اس میں 125 کتابیں اور 7 انسائکلوپیڈیا آپ نے تحریر کی. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنی عمر میں کہ جس نے پڑھا بھی کام بھی کیا اور شادی بیاہ بچوں کی تربیت اور یہ اس کے ساتھ اتنی کتابیں لکھ لینا؟ تو یہ ہے وہ وقت اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا کتنا ذوق اور شوق ہے کتابیں تحریر کرنے میں. ہم جب بھی حضرت کے ساتھ ڈائلیسس پر آتے ہیں تو حضرت کا قلم حضرت کے کاغذ اور حضرت کی کتابیں جو
موبائل میں سیو ہوتی ہیں. میں نے تو حضرت کو جہاز میں دیکھا کہ وہ سامنے جو ٹرے لوگ کھانے کے لیے کھولتے ہیں، حضرت جہاز میں بیٹھتے ہی ٹرے کو کھول لیتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں بلکہ لکھنے کے لیے. تو اس وقت بھی حضرت کی تصانیف، تحریر سلسلہ جاری ہے. یہ ہے اصل غوث پاک کا مشن. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور نہ سمجھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان اتنی دراز کی اور یہاں تک کہا کہ بابے تو کوئی شے نہیں ہوتے. تو یہ جو ہمارے پاس ہزاروں کتابیں تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، یہ کیسے ہم تک پہنچی؟ تو یہ ہیں وہ بزرگ، اور اس طرح کے بزرگوں کے ذریعے سے علم دین کی حفاظت ہوئی، اور ہر فن اور ہر موضوع پر جو کتابیں ہمیں ملی وہ آپ جیسے بزرگوں نے لکھی. کہ بھلے اس وقت جسم کا خون جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، مشین کے ذریعے سے اس کی خون سے جو ہے وہ پانی کو الگ کیا جا رہا ہے. ایک ہاتھ میں حضرت کے جو ہے وہ سارا سسٹم لگا ہوا ہے ڈائلیسس کا، اور دوسرے ہاتھ سے اس وقت بھی حضرت کی تصانیف کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ جاری ہے اور ہر دفعہ جاری رہتا ہے. آج ڈائلیسس کے بعد حضرت کی ملاقات ہے شہر کراچی کے اکابر علماء اکرام کے ساتھ، اور حضرت انہیں درس حدیث، اور آج شہر کراچی کے علماء کے ساتھ حضرت کی ملاقات ہے. یاد رہے کہ آج 7 ستمبر ہے، اور 7 ستمبر وہ تاریخی دن ہے کہ جس میں منکر ختم نبوت کو سرزمین پاکستان وطن عزیز میں کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو اسی حوالے سے آج حضرت گفتگو فرمائیں گے ختم نبوت کے موضوع پر، اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی علماء اکرام ہیں ان تمام کو درس حدیث دینے کے بعد اجازت حدیث سے نوازیں گے. ڈائلیسس تقریباً 4 سے 4.5 گھنٹے ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. لیکن ڈائلیسس کے بعد کوئی جوان بھی ہو تو 6 سے 8 گھنٹے تک اس کے جسم میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے، چکر آتے ہیں. ڈائلیسس آج حضرت کا جو ہو رہا ہے یہ مکمل ہوگا 11 بجے تک. پھر حضرت جو ہے وہ گھر تشریف لے جائیں گے، اور 3 بجے دوبارہ حضرت روانہ ہوں گے اس محفل کے لیے کہ جو آج کی مناسبت سے ختم نبوت کا وہ درس بھی ہوگا، علماء اکرام سے ملاقات ہوگی، ان کو درس حدیث بھی دیں گے، اور اس کے بعد انہیں اجازت حدیث دیں گے. بمشکل آرام کے حضرت کو 2 سے 3 گھنٹے بمشکل ملیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں اللہ پاک نے غوث پاک کی اولاد کو حرارت ایمانی میں یہ طاقت عطا کی ہے کہ ڈائلیسس کرواتے ہی اسپتال سے روانہ ہوئے، اور کسی محفل میں جا کر پھر حضرت نے خطاب بھی کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ. اب چونکہ آج لاسٹ ڈے ہے حضرت کا، اور پھر حضرت روانہ ہو جائیں گے سفر پر. آج بہت سے کام ہیں کہ جن کو مکمل کرنا ہے. اس وجہ سے حضرت وہ اجازات کہ جو علماء اکرام کو پیش کرنی ہے تو ان پر آج کی تاریخ اور اپنے دستخط حضرت کر رہے ہیں. اور یہ جو اجازت حدیث اس وقت حضرت کے سامنے ہے یہ حضرت کی ہے، جو کہ بہت کم واسطوں سے، صرف 16 واسطے حضرت فرماتے ہیں، 16 واسطوں سے یہ اجازت حدیث جا کر ملتی ہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. تو حضرت کا یہ فرمانا ہے کہ اس وقت بخاری شریف کی جو سب سے اعلیٰ سند ہے وہ میری سند ہے. تو آج انشاءاللہ شہر کراچی کے علماء اکرام حضرت کی اس اجازت حدیث سے فیضیاب ہوں گے. حضرت نے ابھی اپنی اجازت حدیث پر 12 ربیع الاول لکھا ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت آج صبح 13 ربیع الاول لگ چکی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے 12 اس لیے لکھا ہے تاکہ 12ویں شریف کی برکت اس میں شامل ہو جائے، اور میری اس اجازت حدیث حاصل کرنے والا جو عالم ہوگا وہ زمانے کا بہت بڑا عالم اور دائی اور امت کا رہبر بن جائے گا انشاءاللہ. يكتسب بركة هؤلاء الرجال بالعلم والحديث ويصل نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فرمایا بزرگ نے کہ اس اجازت حدیث میں جتنے بھی ہمارے اوپر اکابر، ہمارے اساتذہ محدثین کے نام لکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس اجازت کو حاصل کرنے والے کو ان تمام بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے، اس کے علم میں، اس کے عمل میں،
علم حدیث میں خاص طور پر. وهذا سر الإسناد في الدين، أن يكتسب بركة الرجال الذين وصل إليهم إجازته. اور میری اس اجازت حدیث میں ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بزرگوں کے نام ہیں، جو طالب علم، جو عالم اس اجازت حدیث کو حاصل کرے گا، تو ان تمام بزرگوں کے فیوز و برکات کے ساتھ ساتھ میری یہ اجازت حدیث جو ہے بہت کم واسطوں سے صاحب حدیث سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ڈائلیسس میں جن مراحل سے مریض گزر رہا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، ایسا لگتا ہے کہ جسم سے جان نکل رہی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اپنی تحریرات، لوگوں کے لیے اوراد اور وظائف کا سلسلہ، لیکن کرتے کرتے پھر وہ کچھ گھڑی ایسی بھی آ جاتی ہے کہ جس میں آنکھ لگ جاتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں. اور آرام کا تو انہوں نے ذکر کیا، لیکن ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اس وقت بھی اللہ کا ذکر جاری ہے. ایک لمحہ، ایک سانس وہ یاد الہی سے غافل نہیں ہے. ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہے، ہر دل کی دھڑکن میں یاد الہی ہے. دنیاوی گفتگو یا لغو باتیں کبھی کرتے نہیں دیکھا. یا تو لکھیں گے یا لوگوں کو فیض پہنچائیں گے، اور جب ان تمام چیزوں سے طبیعت بوجھل ہونے لگے تو تسبیح تھام کر اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. یہ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. سیدنا ماذا تقول عن هذا المشفى شيب ولصاحب المشفى؟ أريد أن أشكر الأستاذ الكبير الدكتور مناف. میں نے حضرت سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمیشہ آپ کا ڈائلیسس شیڈ ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے، تو اس ہاسپٹل کے بارے میں اور اس کے جو بانی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اس ہاسپٹل کے جو بانی ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں استاذ ڈاکٹر مناف. نعم. على هذه الخدمات العظيمة التي قدمها لي ولإخواني في المشفى. تو جو انہوں نے تمام خدمتیں میرے لیے اور مجھ جیسے انسانوں کے لیے جو وہ یہ تمام خدمات پیش کرتے ہیں، میں ان کا بےحد مشکور ہوں. والله يكافئه عني على ما فعل من حفاوة وتكريم وتحاليل وطبيب. ألف شكر له. تو انہوں نے میرے ڈائلیسس اور میرے تمام ٹیسٹ، میڈیسن، ساری خدمتیں جو انہوں نے کی اور لوگوں کی کر رہے ہیں، میں دل سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو انعام اور ان کو جزا اور ان کو صلہ رب کریم بہترین عطا فرمائے گا. لن أنسى فضله وسوف أدعو له إن شاء الله في خلواتي وصلواتي. میں ہرگز ان کی ان تمام خدمات کو کبھی بھلا نہیں سکتا. بس اتنا کہوں گا کہ وہ ہمیشہ مناف بھائی میری دعاؤں میں رہیں گے، میری خلوتوں میں، میری جلوتوں میں اور میری صلواتوں میں، نمازوں میں. فجزاه الله عني خيرا. اور اللہ پاک ان کو ان تمام خدمات پر جو انہوں نے میرے لیے پیش کی بہترین جزا عطا فرمائے. وحفظه هو والكادر الطبي. اور اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. ان کے ساتھ جو ان کی پوری ٹیم کھڑی ہوئی ہے، جو اس کار خیر میں سارے معاون بنے ہوئے ہیں انسانیت کی خدمت میں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وقد ترك له محبا يدعو له في دمشق. انہوں نے اتنی محبتیں میرے لیے پیش کی ہیں، ان کی محبت کا گھر میرے دل میں بن گیا ہے، اور میں ان کے لیے یہاں سے جاتے ہوئے اور دمشق پہنچنے کے بعد بھی میں انہیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. وأدعو الإخوة المرضى الذين يريدون أن يخدموا خدمة عظيمة أن يأتوا إلى هذا المشفى. تو میں پاکستان میں شہر کراچی میں جو لوگ
خدا نہ خواستہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان کو میں کہوں گا کہ آپ شیڈ ہاسپٹل آئیں. یہاں پر لوگوں کے لیے ان کے علاج کے لیے تمام انتظامات بہت بہتر ہیں. تحية كبيرة لمشفى شيد في كراتشي بقيادة الدكتور مناف. اور جاتے ہوئے میں بہت بڑی سلامی پیش کر رہا ہوں اس ہاسپٹل کو کہ جس کا نام شیڈ ہاسپٹل ہے, شیڈ فاؤنڈیشن کا ہے. اور میری بہت بڑی سلامی اس شیڈ ہاسپٹل کے بانی میرے بڑے بھائی استاذ ڈاکٹر مناف صاحب کو. وشكرا لهم. سب کا بہت شکریہ. آج 7 ستمبر 13 ربیع الاول قبلہ شہزادہ غوث پاک قطب شام فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ کے ساتھ صبح 6 بجنے میں جب 5 منٹ باقی تھے تو ہم روانہ ہوئے تھے فیڈل بی ایریا بلاک 17 سے. اور نارتھ کراچی میں موجود یہ ہاسپٹل ہمارے بھائی مناف صاحب کا شیڈ ہاسپٹل شیڈ فاؤنڈیشن کا, اس میں حضرت تشریف لائے. اور جب بھی حضرت پاکستان تشریف لاتے ہیں تو یہ سلسلہ ڈائلیسس کا ہفتے میں 2 مرتبہ کبھی 3 مرتبہ اور جس وقت میں حضرت کی موومنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں اس میں کبھی 4 مرتبہ بھی حضرت کی جو ہے وہ ڈائلیسس کی جاتی ہے اور اسی شیڈ ہاسپٹل میں کی جاتی ہے. اور حضرت نے بھی شیڈ ہاسپٹل اس کی انتظامیہ اور بالخصوص بانی جو ہیں استاذ ڈاکٹر مناف صاحب کے لیے حضرت نے بڑی دعائیں کی. اور اگر پاکستان میں حضرت کہیں پر موو ہوتے ہیں, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, تو یہ تمام چیزیں پہلے سے مینج کی جاتی ہیں. حضرت کی عمر بھی بڑی ہے اور ڈائلیسس کا یہ مسئلہ ہے, معاملات بڑے حساس رہتے ہیں. اور ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ حضرت کے صحت کے معاملے کے اعتبار سے ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے. اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈائلیسس کے دوران جو ہے قبلہ شیخ صاحب کا جو بلڈ پریشر ہے وہ لو ہوا اور اچانک حضرت بے ہوش ہو گئے. تو شیڈ ہاسپٹل اس معاملے میں بھی بہت محتاط رہتا ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو فوری طور پر ہارٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر حضرت کی تیمارداری کے لیے فوری پہنچے اور حضرت کے تمام ٹیسٹ کیے گئے, ہارٹ بیٹ وغیرہ سب جو ہے وہ چیک کی گئی. تو اس وجہ سے بھی میں کہوں گا کہ شیڈ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ کہ جو بہت ہی پیار سے ناز اور لاڈ کے ساتھ محبتوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی یہ پوری ڈائلیسس کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ابھی حضرت سے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں حضرت سے پوچھتا ہوں. سیدنا ما شعورکم صحیا قبل الغسیل الکلیہ وبعد الغسیل الکلیہ اللہ یشفیکم ویعافیکم. آمين يا رب. الحمد لله أشعر أن صحتي تحسنت عما كانت في الشام. میں نے حضرت سے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ حضرت ڈائلیسس سے پہلے اور ڈائلیسس کے بعد صحت کے اعتبار سے آپ کا جو ہے وہ شعور احساس وہ کیا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ الحمدللہ میری طبیعت جو ہے وہ بہتر ہے اور میں جب دمشق سے آیا ہوں یہاں پر تو الحمدللہ طبیعت میری بہت اچھی ہے. نام سیدھی. وأن ما جئت لأجله من دمشق قد تحقق كاملا. اور میں نے ملک شام دمشق سے سفر کیا اور اس میں یہ شامل تھا کہ صحت کے اعتبار سے جو ہے وطن عزیز پاکستان میں انتظامات اچھے ہیں اور الحمدللہ جو میں نے سوچا تھا اپنی طبی اعتبار سے اپنی صحت کے اعتبار سے تو میں نے وہ چیز پالی شہر کراچی میں. اور اس میں پھر دوبارہ سے میں کہوں گا کہ شیڈ ہاسپٹل کا اور بالخصوص کے بانی مناف بھائی کا اس میں بہت بڑا کام ہے کہ حضرت کی صحت حضرت کی رپورٹس اور ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. نام سے دی. فأشكر الله تعالى أولا ثم أشكر الدكتور مناف والكادر الطبي على ما بذلوه لتحقيق ذلك. تو سب سے پہلے تو میں اپنے رب کریم کا شکریہ ادا کروں گا اور اس کے بعد شیڈ فاؤنڈیشن کے جو بانی ہیں ڈاکٹر مناف بھائی کا اور ان کے ساتھ جو ڈاکٹرز کی پوری ٹیم ہے میں ان تمام کا بےحد مشکور ہوں. اس طرح سے یہ تمام سلسلے چلتے رہتے ہیں اور یقیناً
حضرت سے محبت کرنے والے لوگ وہ آج جب دیکھیں گے کہ اللہ کے ولی، بلکہ ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ماضی کے اندر جتنے بھی نیک اور صالحین گزرے، کسی نے قرآن کی خدمت کی، کسی نے حدیثوں کی خدمت کی، کسی نے تفسیر پر کام کیا، کسی نے فقہ پر کام کیا، تو یہی ہمارے وہ اکابر بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے نہ صرف کتابیں لکھی بلکہ لوگوں کو پڑھایا۔ اگر وہ کسی بھی مسئلے میں پریشان ہوئے تو ان کو اس مسئلے کا حل دیا، اور کس وقت میں کیا دعا کرنی ہے، کس وقت میں کون سے وظائف پڑھنے ہیں۔ تو یہ آج آپ نے اس ڈاکیومنٹری کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا کہ حضرت خود ڈائلیسس کے لیے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ڈائلیسس کے پیشنٹس آتے ہیں وہ آتے ہوئے بھی حضرت سے دعا کراتے ہیں، اور جس وقت میں حضرت وہاں سے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے حضرت کی طرف بڑی عقیدت اور تمنا اور آرزو کی نظر سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اس نیک بندے کے صدقے، اس عظیم عالم کے صدقے، غوث پاک کے شہزادے کے صدقے ہمیں جو ہے وہ شفا عطا فرمائے۔